آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، ہر طرف ظلم و جور، جبر و تشدد کی تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے عرب کی کچھ حالت بیان کر دوں۔ عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکید و وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ ماں کی مامتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس معصوم بچی کو زندہ درگور کر دے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ آخر اس نے ایک روز فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اس بچی کو زندہ درگور نہ کروں گی، اور شوہر کے آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی اور کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آیا، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ اس بچی کو دوسری جگہ بھیج سکے۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہے جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل کے اندر اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور اس سے محبت کرنے لگا ہے، تو بیوی نے ہمت کر کے کہا کہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور فوراً قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ فوراً کدال کندھے پر رکھ کر اپنی لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور جنگل جا کر گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڈھا کھودتے وقت بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگ جاتی، یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی جاتی ابا جان آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے کہ یہ تجھے اس میں دفن کروں گا۔ بچی کہتی ہے ابا جان آپ مجھے دفن کیوں کریں گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ بے رحم باپ کہتا ہے تیرا قصور یہ ہے تو دنیا میں کیوں آئی، تجھے دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ معصوم بچی باپ کی داڑھی سے مٹی صاف کرتی جاتی اور کہتی جاتی ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی، میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی۔ بے رحم اور سنگ دل باپ کے اوپر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار اس نے اس بچی کو گڈھے میں ڈھکیل کر مٹی سے بھر دیا۔ دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تبتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس بابرکت ہستی کو سینے
سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے دن رات تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بھلاتی رہی ہو، لوگ ان کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑتے رہے جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کوڑے کرکٹ پھینکے جاتے، کانٹے بچھائے جاتے، کبھی اس مقدس ذات کے جسم پر کوڑے کرکٹ پھینکے جاتے، کبھی اس چاند سے زیادہ حسین خوبصورت اور مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا۔ مسلمانوں، تاریخ بتاتی ہے یہ ظلم صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا۔ کبھی ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا، مکہ کی اور تندور کی طرح تپنے والی زمین اور دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی، کبھی گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا، کبھی اونٹ اور گائے کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر انہیں پھینک دیا جاتا۔ ان سب کے باوجود ان کے زبان سے یہی کلمات نکلتے تھے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے۔ ان کم بختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا مقاطعہ کر رکھا تھا، بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی لمحہ پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی ان ایمان والوں تک نہ پہنچ جائے۔ ایمان والوں کے معصوم بچے بھوک اور پیاس کے مارے بلبلا رہے تھے، پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، زمین یقیناً پھٹ جاتی، پتھر یقیناً ٹوٹ جاتے، مگر ان ایمان والوں کے معصوم بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پسیجتے تھے، ایک لمحہ کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے تھے۔ یہ داستان ہے ان مظلوم اور اہل ایمان کی جو سب کچھ سہتے رہے۔ قربان جائے ان کے اخلاق پر، لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب کچھ سہتے رہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے آدھی رات اٹھ کر دعائیں کرتے رہے، ان کی کامیابی کے لیے دن رات تڑپتے رہے۔ اطاعت کے جواب میں شفقت، عقیدت کے جواب میں محبت تو سب کر لیا کرتے ہیں، لیکن عداوت کے جواب میں شفقت، یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تاریخ کے باب میں ایک مثال نہیں بلکہ تفسیر و حدیث، سیرت و تاریخ کی کتابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار کھانی شروع کر دی۔ ابو سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے، آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ تو رحمت و شفقت کا درس دیتے ہیں، آج آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ خدا سے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ جو جانی دشمن تھے۔ مسلمانوں، اور فتح مکہ کے موقع پر تو رحم و کرم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اعلان کیا، لا تصریب علیکم اليوم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے خطبہ کے بعد مجمع کی طرف نظر کی تو تمام کفار مکہ سہمے بیٹھے تھے، ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے بیشتر تھے، وہ بھی تھے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بادل برسایا کرتی تھی، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آپ کی ایڑیوں کو لہولہان کرتے تھے، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو ریتلی زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری چٹانیں رکھ دیا کرتا تھا۔ آپ نے اعلان کیا کہ تمہیں اپنی ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ جاؤ ابو جہل کے رضاکاروں سے کہہ دو کہ تمہیں اپنی ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو کہ تمہاری مامتا نہیں لوٹی جائے گی۔ جاؤ مکہ کے بچوں سے کہہ دو کہ تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ جاؤ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ تمہاری دوپٹے نہیں چھینے جائیں گے، تمہارے سروں سے اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی۔
آپ نے فرمایا کہ آج 12ویں کا دن ہے،